السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک ٹو اندر امیزنگ ولاگ۔ آج ہم لاہور کی سب سے ہسٹوریکل اور فیمس جگہ میں سے ایک جگہ لاہور میوزیم کو ایکسپلور کرنے آئے ہیں۔ اگر آپ بھی میری طرح ہسٹری، کلچر اور ہیریٹیج میں انٹرسٹ رکھتے ہیں تو یہ جگہ آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ چلو بنا وقت ضائع کیے ولاگ شروع کرتے ہیں۔ میں میوزیم کے انٹری گیٹ سے اندر آ چکا ہوں اور ٹکٹ کی بات کی جائے تو ٹکٹ ہے 50 روپیز پر پرسنٹ۔ یہ میوزیم کی بلڈنگ اپنی خوبصورتی کی وجہ سے پوری دنیا میں اس وقت توجہ کا مرکز ہے۔ جیسے آپ اندر داخل ہونے کی کوشش کریں گے تو گارڈ آپ کو چیک کریں گے اور آپ کی ٹکٹ چیک کریں گے کہ آپ نے ٹکٹ پرچیز کی ہے کہ نہیں۔ اور میں اندر جیسے داخل ہوا، سب سے پہلے جو میری نظر پڑی ایک چائنیز کلچر ایگزیبیشن پر۔ یہاں چائنیز کے کلچر اور ٹریڈیشن کو بہت خوبصورتی سے ڈسپلے کیا گیا تھا۔ چائنیز ٹریڈیشنل وائٹ اور بلیک ڈریسز، برائڈل آؤٹ فٹ بہت خوبصورت تھے، ہینڈ کرافٹ ایسیسریز جو کہ مجھے بہت پسند ہیں ان لوگوں کی، اور ان کی پرانی روایت سے جڑی بہت سی چیزیں دیکھنے کو ملی۔ سب سے خوبصورت ان لوگوں کا بہت خوبصورت سا لباس جو کہ شادی میں یہ لوگ ویئر کرتے ہیں، بہت اچھا ہے۔ نو باڈی شیم، نو اینی تھنگ۔ بتاتا چلوں، ایک سیکشن میں نا چائے کی پتیوں اور ٹی کلچر کے بارے میں بھی انٹرسٹنگ انفارمیشن دی گئی تھی جو کہ چائنیز کی پہچان کا ایک اہم حصہ بھی ہے۔ بتاتا چلوں، چائنیز میں یہ بات بہت مشہور ہے کہ وہ لوگ اپنی بیماریوں کا علاج زیادہ تر پتی کے تھرو کرتے ہیں، ڈیفرنٹ فلاور لیف لے کر، اور ان سے وہ اپنا علاج کرتے ہیں۔ یہاں ایک بہت ہی زبردست چائنیز ڈریگن کا ڈسپلے بھی تھا۔ چائنیز کلچر میں ڈریگن کو طاقت، خوشحالی اور گڈ لک کی نشانی مانا جاتا ہے۔ فار یو کائنڈلی انفارمیشن۔ اور یہ خوبصورت ڈریگن کا اسکیچ واقعی دیکھنے لائق تھا، بہت پیارا تھا۔ ایگزیبیشن دیکھنے کے بعد میں حال کے جب دوسرے حصے میں گیا تو ایک بچہ پراپر ہسٹری پڑھ کے تھک چکا تھا اور سو رہا تھا۔ بتاتا چلوں، ہر گیلری میں ہر ایک نئی ہسٹری اور ایک نئی کہانی ہمارا انتظار کر رہی تھی کہ ہم آئیں گے، ہسٹری اوپن کریں گے، اسے پڑھیں گے اور آپ جیسے لوگوں کو یہ ہسٹری ٹرانسفر کریں گے۔ ہسٹری بنتی نہیں ہے، ہسٹری بنائی جاتی ہے پرانے آلات، پرانی چیزیں جمع کر کے۔ اب یہ ایک میوزیم ہے، یہ ہسٹوریکل میوزیم دنیا کے مشہور ترین میوزیموں میں ایک ہے۔ یہاں ایک جگہ پہ پرانے زمانے کے میوزیکل انسٹرومنٹس رکھے ہوئے تھے۔ میں تو یہ سوچ کے حیران ہو جاتا ہوں کہ صدیوں پرانے پہلے لوگ کس طرح میوزک ایجاد کرتے ہوں گے، کیسے کریٹ کرتے ہوں گے میوزک۔ ساتھ ہی پرانے اسکیچز اور آرٹ ورک بھی ڈسپلے کیے گئے تھے جو اس دور کی زندگی کو بہت خوبصورتی سے دکھاتے ہیں۔ اس میوزیم میں میں نے پہلی دفعہ بہت سی چیزیں ایسی دیکھی جو کہ میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھی۔ اس گیلری میں بہت سارے اسکیچ ایسے بھی تھے جو کہ اس وقت لوگ جن کی پوجا کرتے تھے، جنہیں مانا کرتے تھے، جو ان لوگوں کے اس دور کے خدا تھے، تو ان لوگوں نے اس کے اسکیچ بھی بنائے ہوئے تھے جو کہ بہت ہی سارے قسم کے تھے، اور مجھے سمجھ نہیں آ پاتا تھا کہ کون کیا ہے اور کون کیا نہیں ہے۔ آپ اس وقت کی خوبصورت اور بہت یونیک سی اینٹک سی جویلری دیکھو جو کہ پراپر ایک جویلری ہے بادشاہ کی۔ آگے چل کر ہم چائنیز آرٹ گیلری میں پہنچے۔ یہاں چائنیز اور پاکستان کی دوستی اور کلچر کو بہت خوبصورت انداز میں پریزنٹ کیا گیا تھا جو کہ آپ اس فلیک کو دیکھ کر اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ ٹریڈیشنل پینٹنگ کی بات کی جائے، آرٹ کی بات کی جائے تو واقعی میں ہسٹوریکل ورک اور ہسٹوریکل آرٹ اور ان لوگوں کے کلچر، ان لوگوں کی ثقافت دیکھ کر نا میں فین ہو چکا ہوں چائنیز کا۔ آئی لو چائنیز۔ انشاءاللہ چائنا ضرور جاؤں گا اب میں چینی خریدنے کے لیے۔ اس آرٹ گیلری میں اور بھی بہت ساری ہسٹوریکل چیزیں موجود تھی جو کہ آپ دیکھیں گے تو آپ کو بہت اچھا لگے گا، جو کہ آپ کی توجہ کا مرکز بھی بنیں گے یہ والی چیزیں۔ پراپر چائنیز گیلری کو ایکسپلور کرنے کے بعد ہم گئے انڈین آرٹ گیلری کی طرف۔ یہاں پرانے ہندو سویلائزیشن سے متعلق شیو کی مورتی کہیں گے اسے، وہ بھی موجود تھی۔ بدھو کا اسٹیچو، مچھلی کی شیپ والی مورتی، اور بھی بہت ساری مورتیاں تھیں جو کہ میں دیکھ کے حیران تھا کہ یار انڈین کلچر میں لوگ اس کی بھی پوجا کیا کرتے تھے۔ اسلام آنے سے پہلے لوگ ہندو تھے، کافر تھے، تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور انہوں نے اسلام کی دعوت دی اور انہوں نے اسلام کو بہت زیادہ پھیلایا۔ ہندو آرٹ گیلری میں یہ 3 شیر والا جو ہے نا، اکثر میں انڈینس مووی میں دیکھتا ہوں، ان لوگوں کے پولیس آفیسرز یا آرمی کی رینکس والے جو ہوتے ہیں ان کی اس پہ ہوتا ہے، شولڈر پہ بنا ہوتا ہے، اس کی بھی مورتی تھی، اور بدھو کی بھی مورتی تھی، اور بالکل اس کے برابر میں انڈین کاؤ جسے یہ لوگ گاؤں ماتا کہتے ہیں، اس کی بھی مورتی تھی۔ ان دا شارٹ اسٹوری گائز، اتنی ساری مورتیاں تھیں کہ میں خود کنفیوز تھا کہ یہ مورتیوں کا میوزیم ہے یا کوئی آرٹ گیلری ہے۔ لائک انڈین جو تھا سیکشن، وہاں پر ساری مورتیاں موجود تھی۔ ان لوگوں کے اتنے ساری مورتیاں تھیں کہ میں سوچ رہا تھا کہ ان لوگوں کا بیسک ٹرسٹ کس پہ ہے۔
اور پھر میرے مائنڈ میں خیال آیا کہ شکر الحمدللہ کہ میں مسلمان ہوں اور ہم لوگوں کا ایک ہی ہے، اور وہ ہے ہمارا اللہ تعالیٰ، ہمارا خدا۔ باقی اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے۔ میں کسی کے کلچر کو ڈیفائن نہیں کر رہا، نہ میں کسی کے کلچر کو برا کہہ رہا، لیکن میں اس کی تعریف کروں گا کہ اس وقت کے جو آرٹسٹ تھے ان لوگوں نے کیا تراش کے مورتیاں بنائی تھیں، کتنے صفائی اور کتنے دل سے ان لوگوں نے یہ چیزیں بنائی تھی۔ آئی اپریشیٹ آل آرٹ ورکر۔ میوزیم اتنا بڑا ہے کہ ہر گیلری میں کچھ نیا، کچھ خاص دیکھنے کو ملتا ہے، ہر طرف ہسٹری نظر آتی ہے۔ گائز آگے چل کر ہم نے کوئین وکٹوریہ سے متعلق ہسٹریکل ڈسپلے دیکھا جو برٹش پیریڈ کی یاد دلاتی ہے۔ گائز یہ کوئین آف وکٹوریہ وہی ہے جس کے نام کا بھاولپور میں وکٹوریہ ہاسپٹل ہے، سوات کے اندر وکٹوریہ گیلری، اور بہت ساری ایسی چیزیں جو کہ آپ گوگل کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد میں نے دیکھی پرانے زمانے کی بندوقیں، تلواریں، ویپن، جو کہ میں دیکھ کے حیران رہ گیا۔ کیوں نہ کبھی جنگ میں ہم یہی والے اسلحہ یوز کریں، یہی تلواریں، یہی بندوقیں، تو انشاءاللہ جیت ہماری ہوگی۔ ویسے بھی جیت ہمیشہ پاکستان کی ہوتی ہے۔ کیوں میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ چلو مذاق سے ہٹ کے ان کو دیکھ کر یہ اندازہ ہوتا ہے کہ پہلے لوگ کس طرح کی جنگوں میں یہ ہتھیار یوز کرتے ہوں گے۔ پھر ہم اس میوزیم کے ہڈن میں گئے اور جہاں پر ہم پہنچے سکھ امپائر گیلری میں۔ یہاں مہاراجہ رنجیت سنگھ کے دور سے متعلق بہت سی ہسٹریکل چیزیں رکھی ہوئی تھی۔ سب سے پہلے آپ یہ نقشہ دیکھیں، دا سکھ امپائر آف رنجیت سنگھ کے دور کی ساری چیزیں یہاں پر سیو ہیں۔ یہ ان کی خفیہ محل کا نقشہ تھا۔ اس کے بعد ان کی کچھ یادگار چیزیں جو ان کے دل کے بہت قریب تھی ہمارے یہاں پر موجود ہیں اس میوزیم میں۔ ان کے جنگ کے دوران یوز ہونے والے ہتھیار، ٹریڈیشنل پگڑیاں، پرانے ڈاکومنٹس اور بہت سی ویلیویبل ہسٹری یہاں پر ہے۔ اور ایک پیارا سا لکڑی کا محل بنا ہوا ہے جو کہ کسی نے بنا کے ڈیڈیکیٹ کیا تھا اس میوزیم کو ان کے نام کا۔ راجہ رنجیت سنگھ ایک بہت بہادر بادشاہ تھے، راجہ تھے، اور ان کی ہسٹری بہت ساری میں نے سنی ہے اور میں بہت امپریس ہوں ان کی ہسٹری سے۔ پھر آپ نے یہاں سے نکلنا نہیں ہے، بالکل برابر میں دیکھنا اسٹیئرس ہیں۔ جب آپ اسٹیئر سے اوپر جائیں گے تو یہاں پر ایک اور میوزیم ہے جو کہ پاکستان کو انٹروڈیوس کرنے کے لیے میوزیم بنایا گیا ہے، جہاں پر آپ کو دیکھنے کو ملیں گے پاکستان کے مشہور ترین لوگوں کے پکچرز جنہوں نے پاکستان کے لیے بہت کچھ کیا، جن میں ٹاپ آف دا لسٹ جو میرے فیوریٹ ہیں وہ ہے نواب صادق، کیونکہ وہ بھاولپور سے ہیں۔ مجھے ایک بات پہ ہنسی آ رہی ہے کہ مجھے نواب صادق اور قائد اعظم اور علامہ اقبال کے علاوہ ان پکچرز میں کوئی بھی سمجھ نہیں آ رہا کہ کون ہے، کیونکہ ان کے نیم مینشن نہیں تھے۔ پھر میں گیا سکہ جات کوائن گیلری میں۔ پرانے زمانے کے ریئر کوائن دیکھنے کو ملے۔ یہاں پر مختلف حکومتوں کے مختلف دوروں کے سکے ڈسپلے کیے گئے ہیں، جو کہ ہر سکہ اپنے اپنے دور کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، اور ساتھ ہی پرانے اسٹیمپ اور ہسٹریکل پوسٹل کلیکشن بھی موجود ہیں جو اپنے دور کی ہسٹری سمیٹے ہوئے ہیں۔ میرے فیوریٹ کوائن جو ہیں وہ موئن-جو-دڑو کے ہیں، کیونکہ وہ مٹی سے بنے ہوئے کوائنز ہیں اور ان پہ کچھ نہ کچھ الفابیٹس بنے ہوئے ہیں، کسی پہ کچھ پکچر اسکیچ ہوئی ہوئی ہے، کسی پہ کیا تو کسی پہ کیا۔ اس کے بعد یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پراپر کلیکشن ہے اسٹیمپ کا، جو ہم لوگ اکثر پر نوٹ پہ اور ڈفرینٹ چیزوں پہ لگاتے ہیں اسٹیمپ۔ اور بھی بہت ساری چیزیں یہاں پہ موجود تھی جو کہ فرسٹ ٹائم میں نے پاکستان کی اتنی خوبصورت چیزیں اتنی ڈیٹیل سے دیکھی ہیں، وہ بھی اس میوزیم میں۔ تو میں تو فلی ریکمینڈ کروں گا کہ آپ اپنی فیملی کے ساتھ یہاں پر ضرور جائیں۔ نواب صادق کی پکچرز اس گیلری میں بہت زیادہ تھی، کیونکہ نواب صادق نے پاکستان کے لیے بہت اہم اور بہت اچھا کام کیا تھا۔ اور انڈینس گوڈ سے دیکھو، قائد اعظم اور گاندھی جی ایک دوسرے کو لپٹے ہوئے ہیں، سمجھو گلے لگائے ہوئے ہیں۔ دیوار پہ موجود علامہ اقبال کی پکچر اور دوسری اہم پرسنالٹیز کو دیکھ کر دل میں اور بھی ہسٹریکل وائبس آئی اور بھی عزت پیدا ہوئی کہ انہوں نے کتنے اچھے کام کیے ہیں۔ کاش میں بھی کر پاتا انشاءاللہ۔ ولاگ کے لاسٹ میں پاکستان کے کلچر گیلری میں گیا اور یقین مانے یہ میرا فیوریٹ گیلری تھی۔ یہاں پاکستان کے مختلف علاقوں کے کلچر کو بہت خوبصورتی سے پریزنٹ کیا گیا ہے۔ سوات، کشمیر، سندھ، پنجاب اور چولستان کے ٹریڈیشنل لائف، ڈریسز اور ہینڈ کرافٹ ڈسپلے کیے گئے تھے۔ ٹیکسٹائل سیکشن میں پاکستان کی ہینڈ ایمبرائڈری اور ٹریڈیشنل کپڑوں کی بہت ہی خوبصورت رینج ہے۔ ہر پروونس کی اپنی الگ پہچان اور اپنی الگ اسٹائل دیکھ کر واقعی فخر محسوس ہوا۔ ایک طرف چولستان کا کلچر، دوسری طرف سندھ کی اجرک اور ہینڈ کرافٹ، کشمیر کی خوبصورت آرٹ اور دوسرے علاقوں کی روایت ایک ہی جگہ دیکھ کر بہت ہی خوشی محسوس ہوئی۔ آپ یہ آرٹ ورک دیکھیں، اتنا فائن آرٹ ورک اب کہاں دیکھنے کو ملتا ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ بس
فرسٹ اینڈ لاسٹ پیس ہے جو یہاں پر ڈسپلے ہوئے ہیں. اس کے بعد کبھی کچھ اچھا نہیں بنا گائز. لیکن میں کنفیوز یہ تھا کہ سندھ کے کیوز میں اجرک تو تھی نہیں, یہاں پر تو بہت ساری چیزیں موجود تھی لیکن اجرک نہیں تھی. کیوں؟ وجہ یہ میری یہ کنفیوژن ہے اور میرا کویشچن مارک ہے, اس کا جواب آپ لوگوں نے دینا ہے. اب میں آپ کو دکھاتا ہوں ٹیکسٹائل میپ آف پاکستان, کیونکہ ہمارے پاکستان کے ٹیکسٹائل بہت اچھی ہے. اگر ہم اس پہ دل لگا کے کام کریں تو ہمارے حالات بہت اچھے ہو سکتے ہیں. حالات سے مراد پاکستان ٹیکسٹائل کمپنیوں کے حالات. آخر میں نے چائنیز پینٹنگز کے نئے آرٹ ورک جو ڈسپلے ہو رہے تھے وہ دیکھا, کیونکہ ان میں کچھ کام چل رہا ہے اور ایک نیو کیوز اوپن ہو رہا ہے. یہ وال ہے جہاں پر ہمارے پاکستانی حکمران چائنیز حکمرانوں سے ملے تھے, جس میں سب سے آخری نمبر جو ہے نا وہ ہے شہباز شریف اور نواز شریف کا. کیوں آپ لوگ اتنا لیٹ کیوں ملے؟ اسی سوال کا جواب لینے کے لیے میں اگست میں جا رہا ہوں چائنا انشاءاللہ. آل اوور لاہور میوزیم کا ایکسپیرینس بہت ہی زبردست رہا. اگر آپ کو ہسٹری, آرٹ, کلچر یا پاکستان کے ہیریٹیج کو قریب سے دیکھنا چاہتے ہیں تو لاہور میوزیم ضرور وزٹ کریں. صرف 50 روپے کی ٹکٹ میں اتنا نالج اور اتنا خوبصورت ایکسپیرینس ملے گا, واقعی آپ تعریف کرتے کرتے نہیں تھکیں گے, بتاتا چلوں آپ کو. اگر آپ کو میرا ویلوگ پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریے گا, چینل کو سبسکرائب کریے گا, ویڈیو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کس کے ساتھ جا رہے ہیں یہ میوزیم دیکھنے, اور آپ کو اس میوزیم میں سب سے اچھا کیا لگا. کمنٹ کا ویٹ کروں گا. اللہ حافظ.